السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ بات کریں گے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں افغانستان کے معاملے میں کافی بحث ہوئی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ افغانستان پر پاکستان کی حکمت عملی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت آمنے سامنے نظر آئے۔ پاکستان نے اس کے جواب میں کافی بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، جس کے ساتھ دیا، جس کا ہم نے دیکھا کہ ساتھ دیا چائنا نے۔ چائنا نے یہ کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پڑوسی ممالک کے لیے شدید خطرہ بنتی جا رہی ہیں، اور افغانستان میں چینی شہریوں کو بھی جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے۔ افغانستان کو چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کے سنگین جو یہ خطرہ ہے اس کو ایکنالج کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 2 دن قبل یونائٹڈ نیشن امریکہ کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی، مارکو روبیو کی جانب سے، جو کہ اسی طرح پاکستان کے حق میں تھی، اور افغانستان میں دہشت گردوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اس میں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان کی پالیسیز پاکستان، چائنا اور امریکہ کے یہ جو موقف ہے اس سے چینج ہو پائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیا لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوگا افغانستان پر، افغانستان کی پالیسیز پر؟ شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان پر تو اثرات کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ وہاں کے جو طالبان ہیں وہ تو پولیٹیکل نہیں ہے۔ اثر تو وہاں ہوتا ہے جو پولیٹیکل ہوتے ہیں، جو سیولائزڈ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی اثرات تو کم ہوں گے۔ البتہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو طالبان پہلے بھی آئسولیشن کا شکار تھے، اب بھی شکار ہے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، جس سے میرے خیال میں افغانستان کے مسائل تو بڑھتے جائیں گے۔ مگر طالبان تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوا کے دوش پر ہے، وہ تو مطلب بہت زیادہ کیا کہتے ہیں خود سر ہے، جس کو ہم اپنی کرتے ہیں، وہ مطلب وہ کسی کی نہیں مانتے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں جو بحث ہوئی ہے، مباحثہ ہوا ہے، جس میں آصف افتخار صاحب نے جو پاکستان کا نمائندہ ہے، اس نے کافی دلائل بھی دیے ہیں اور انہیں ریجیکٹ بھی کر دیے۔ پاکستان کا ساتھ جو دیا ہے وہ چین نے بھی دیا ہے، اور یہ روبیو جو ہے امریکہ کی طرف سے بھی، امریکہ کے، ان کی بھی بیانات پاکستان کے حق میں ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس سے یہ جو جنگ ہے یہ طول پکڑتا جا رہا ہے، اور چونکہ اس وقت تو عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ایران اور امریکن جنگ جو ہے وہ اس کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھا گیا ہے، میڈیا پر بھی اور جو بین الاقوامی فورمز ہیں، اقوام متحدہ وہاں پر بھی، اور اس کو سیکنڈری حیثیت دی جا رہی ہے افغانستان۔ اس میں تو ٹھیک ہے، پاکستان اور افغانستان کی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہے، جنگ کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں، لوگوں پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ مگر یہ کہ اس کو انٹرنیشنلی سطح پر اب سیکنڈری سطح دوسری اہمیت دی جا رہی ہے، مطلب اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، تو اسی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، جس کی میرے خیال میں پاکستان پر بھی منفی اثرات ہوں گے، افغانستان پر تو ہے ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہی صورتحال ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ اگر آپ دیکھیں تو سرحدیں بھی بند ہیں پچھلے 22 فروری سے دوبارہ، پہلے مطلب صرف افغانستان کی جو واپس جانے والے تھے ان کے لیے تو سرحدیں کھول دی گئی تھی، مگر اب بند ہے۔ یہاں پر جیلوں میں بھی بہت زیادہ افغان جو باشندے جن کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی پڑے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے منفی اثرات تو ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ مگر یہ ایک بات ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر جب اقوام متحدہ میں اسی قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے، اور ظاہر ہے افغانستان میں اس وقت تو دہشت گرد تو موجود ہے، صرف مطلب TTP نہیں ہے، دیگر ممالک کے بھی لوگ ہیں وہاں پر، مطلب دہشت گردوں کے ٹھکانے، تو اس سے یہ پھر پاکستان کے حق میں ہے،
اور پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ عالمی سطح پر جو دہشت گردی ہے، کوئی بھی ملک مطلب دہشت گردی کی حمایت نہیں کر سکتا، اور دہشت گردی افغانستان ہی سے پنپ رہی آپریٹ ہو رہی ہے، بالکل آپریٹ ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کو تو اس کو فائدہ ضرور ہے، مگر یہ ہے کہ جنگ کے طوالت سے پاکستان کو بھی نقصان ہے اور افغانستان کو بھی نقصان. سر آپ نے کہا کہ افغانستان پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں پہلے بھی اس طرح کی کافی جو ہیں وہ الفاظ اٹھائے گئے افغانستان کی جانب سے افغانستان کے لیے. کیا لگتا ہے کہ پھر اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ افغانستان بالکل ایک ہٹ کے ملک لگے گا اور مطلب دنیا سے بالکل ہٹ کے ہے؟ ایسا کب تک چلے گا؟ دیکھیں نا کب تک نہیں، مطلب یہ تو اب دیکھ رہے تقریباً 4 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور افغانستان کو ابھی تک عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا، سوائے ایک رشیا یا ایک 2 ممالک کی، باقی کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا. تو آئسولیشن کا تو وہ شکار ہے. افغانستان پر اگر آپ دیکھیں تو پابندیاں بھی ہے اقوام متحدہ کی جانب سے. افغانستان میں جو وزراء ہے، جو عہدیدار ہیں، وہ مطلب بغیر یو این کی اجازت کے نہ کہیں جا سکتے نہ کہیں آ سکتے ہیں. تو اثرات تو ہے، مگر یہ ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے، افغان طالبان کو احساس نہیں ہے. اسی وجہ سے احساس نہیں ہے. نہیں وہ ان کو تو عوام کا بھی فکر نہیں ہے. وہ عوام کو مطلب وہ بالکل وہ بہت زیادہ، اگر ان کو عوام کا فکر ہوتا تو یہ پالیسیاں ان کی ہوتی. وہاں پر مطلب ان کی جو پابندیاں ہیں، جو معاشی پابندیاں ہیں، جو خواتین پر پابندیاں ہیں، جو تعلیم پر پابندیاں ہیں، وہاں سے جو انٹلیکچوئل ہے، وہاں جو دانشور ہے، وہاں جو اکیڈمیشین ہے، وہ یا تو باہر چلے گئے یا اپنے گھروں تک محدود ہو چکے ہیں. وہاں پر تو میرے خیال میں کسی قسم کے ان کو عوام کہتے ہیں، وہ خود مطلب پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، اور نہ وہ ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، نہ وہ کسی جرگے کے ذریعے آئے ہیں، نہ ان کو عوامی اعتماد حاصل ہے. لہٰذا وہ تو عوامی مفاد کا بہت کم خیال رکھیں. وہ تو اپنی مطلب وہ جو کہتے ہیں، جس طرح ماضی میں وہ کہتے ہیں کہ پوری عالم دنیا پر ہم حکومت قائم کریں گے، اب بھی وہی کہتے ہیں. اچھا سر، چائنا تو ہم کہتے ہیں نا کہ چائنا ہمارا برادر ملک ہے، لیکن چائنا کی طرف سے جو بیان آیا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کافی مطلب نرم الفاظ میں بیان دیا گیا تھا؟ آپ کو مطلب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چائنا کی طرف سے کوئی سخت بیان دیا جائے گا، کیونکہ چائنا کے بھی جو وہاں پہ لوگ تھے وہاں پہ مارے گئے تھے؟ بالکل. چائنا جو ہے نا، چائنا کی پالیسی تو بہت زیادہ بیلنسنگ ہوتی ہے. بالکل ہاں. وہ مطلب سخت بیان نہیں دے سکتا، نہ وہ سخت اقدام اٹھا سکتا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے نا، چائنا اگر آپ دیکھ رہے تو پچھلی 4-5 دہائیوں سے چائنا ایوائڈ کرتا ہے، چائنا جنگ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے نا، وہ جنگی پالیسی کی یا مزاحمت کی پالیسی کی یا محاذرائی کی پالیسی پر یقین نہیں رکھتا. وہ مطلب ان کا کام جو ہے نا، وہ اپنی معاشی طور پر ان کو اپنی معیشت کا، اپنی جو کنزیومر مارکیٹ سے وہ اس کو لوز نہیں کرنا چاہتا ہے. اگر چائنا پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے تو انڈیا بھی ان کے لیے ایک مارکیٹ ہے، افغانستان بھی ان کے لیے ایک مارکیٹ ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں ان کے اپنی کوریڈورز پر وہ کام کر رہے ہیں، مختلف پروجیکٹس پر وہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے ان کا بیان جو ہے نا، وہ تو دہشت گردی کی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ. اب اگر آپ دیکھ رہے تھے اس وقت یہ جو ایران اور امریکن جنگ ہے، تو جب جنگ شروع ہو گیا تو بہت زیادہ لوگوں کے، خصوصاً پاکستان میں بہت زیادہ لوگ کہتے تھے کہ ابھی چائنا آ جائے گا اور چائنا یہ کرے گا، چائنا وہ کرے گا، مگر چائنا نے ابھی تک کسی قسم کی مداخلت نہیں کی، وہ فریق نہیں بنا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے، چائنا محاذرائی جنگوں کی پالیسی پر یقین نہیں رکھتا. وہ اپنی معیشت کو لوز نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی معیشت کو مزید بہتر بنانے کے لیے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے. چونکہ اس سے ایک بات ہے کہ نہیں، پاکستان اور اس کے تو اثرات تو اتنی زیادہ نہیں ہوں گے، البتہ یہ ہے کہ طالبان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. جب وہ اسی قسم کا بیلنسنگ بیان دیتا ہے نا، تو وہ تو دہشت گردی کی مخالفت کر رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ جو افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہے، اس میں مصالحت کے لیے بھی کوشاں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پوری عرب ممالک جو ہے وہ انگیج ہو چکے ہیں اپنے مسائل میں. صرف چائنا ہے اور رشیا ہے
جو اس وقت تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہے اس میں مصالحت کے لیے کوشاں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہو کہ افغانستان، آپ نے کہا کہ افغانستان کو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، چائنا کے بیان کا بھی جو آیا، لیکن چائنا کے پاس ایک امپورٹنٹ ہے یہ بات ہے کہ سی پیک جو کہ افغانستان کا بھی جس میں جو ہے وہ فائدہ ہے. پھر کیوں افغانستان جو ہے وہ چائنا کے بیان کے بعد جو ہے وہ اپنی پالیسیز جو ہے وہ چینج نہیں کرے گا؟ میں یہی تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو افغانستان جو ہے نا پاکستان کے ساتھ تو جنگی حالات پہ ہے. باقی دیگر ممالک کے ساتھ ان کے وہ مطلب تعلقات اتنے کشیدہ نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ مطلب ایک تو پولیٹیکل نہیں ہے، سیولائز نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھ رہے پچھلے اس چند دنوں کے دوران جو بیانات آ رہے ہیں افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے، افغانستان کے جو فارن منسٹر ہے، تو وہ پاکستان پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، بہت زیادہ مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، بہت زیادہ الزامات بھی لگا رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے. اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں، جو سیاسی تعلقات ہیں، وہ بالکل معطل ہے. بالکل. تو ظاہر ہے جب تعلقات معطل ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی الزام تراشی ہوگی، یہاں سے بھی تراشی ہوگی. پھول تو نہیں بھجوائے جا سکتے اس ماحول میں. بالکل. سر بھارت کی طرف سے جو بیان آیا ہے، آپ نے دیکھا بھارت نے اس چیز میں فضول میں انوالو کیا ہے، اور مطلب بھارت کا جو یہ بیان تھا مجھے بہت ہی کافی آئرونک لگا تھا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کا جو یہ بیان ہے یہ کس طرح انہوں نے جو ہے بیچ میں انوالومنٹ کی ہے، کس طرح آپ ان کے بیان کو دیکھتے ہیں؟ لیکن بھارت کو تو موقع ملنا چاہیے. بھارت اور پاکستان کے درمیان تو دشمنی ہو تو بالکل عالمی سطح پر وہ تسلیم کی گئی ہے، قرار دی گئی جھگڑا ہے. تو ان حالات میں بھارت تو فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے. افغانستان اور پاکستان کی لڑائی ہے، ان کو موقع ملا اقوام متحدہ میں کہ وہ اس میں کود پڑے، اور انہوں نے پاکستان پر کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس کی اصل وجہ یہ کہ وہ تو موقع کی تلاش میں ہے. ظاہر ہے وہ اس قسم کے حالات سے مواقع سے فائدے اٹھانے کی کوشش میں ہے. حالانکہ بھارت جو پاکستان پر جو الزام لگا رہا ہے تو عالمی سطح پر تو دیگر کسی ملک نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، دیگر کسی اور ملک نے سپورٹ نہیں کیا. ہاں، تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ وہ مطلب عالمی سطح پر وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی ہے جو بھارت کی توقع تھی. جو بھارت کو توقع تھی کہ چلو یہ افغانستان کا معاملہ ہے، اس میں اگر ہم بول پڑے تو پاکستان کے خلاف مزید، مگر ایسا نہیں ہو سکا ہے. عالمی سطح پر اس کو وہی توجہ نہیں دی گئی جو بھارت کا خیال تھا، جو بھارت چاہ رہا تھا. اچھا سر، بھارت جو ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بیان ہے افغانستان کے حق میں جو بیانات آ رہے ہیں، اس طرح افغانستان کو اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے دیے گئے ہیں بھارت کی جانب سے، تو اس طرح کا بیان بھی ایک خاص ثبوت ہے کہ وہ بھارت جو ہے وہ انوالو ہے افغانستان میں جو اٹیکس کرانا چاہتا ہے؟ اور ان کے بھارت کے اور افغانستان کے تو سفارتی تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھارت جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ پاکستان پہ حملے کراتے ہیں افغانستان کے تھرو؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو موقع کی تلاش میں ہے نا. اب وہاں پر ان کے لیے مطلب سچویشن یہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑائی ہے. افغانستان پاکستان سے خفا ہے، طالبان پاکستان سے خفا ہے، ناراض ہے ایک دوسرے کے ساتھ ماجرائی میں. لہٰذا وہ تو اس کو فیول کر سکتا ہے، وہ اس کو مطلب اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، لوگوں کو اکسا بھی رہا ہے. اگر مطلب دفاعی طور پر یا جنگی حالت میں، مگر وہ وہاں کی جو انٹلیکچوئل ہے، افغانستان کی جو دانشور ہے، افغانستان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو بیانات دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو وہ ان کی جو سینٹیمنٹ سے ان کو مزید ابار رہے ہیں اور ان کو مطلب غصہ دلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو ظاہر ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش میں بھارت بالکل. وہ تو ہر وقت پاکستان کے خلاف، اگر وہ پولیٹیکل ہے، ڈپلومیٹک ہے، اسٹریٹجیکل ہے، دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر جگہ پر مطلب ان کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے، انڈیا کے درمیان تو جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. جو بھی ریسورس آئے، جو بھی مواقع آئے، تو ان کو استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. بالکل. سر جو سچویشن چل رہی ہے
یہ بیانات آ رہے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے پاکستان کے حق میں ہی آ رہے ہیں سوائے بھارت کے بیان کے. تو کیا لگتا ہے کہ حالات کس تک جائیں گے, حالات کس کب بہتر ہوں گے, اور بہتری کی جو راستہ ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی تو اس وقت کوئی توقع نہیں ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کچھ بیک ڈور ڈپلومیٹک رابطے بھی ہو رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان, مگر اس کے اثرات بہت کم ہیں. جب تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی رابطے نہیں ہوں گے تب تک حالات خراب ہوں گے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان طالبان تو نان پولیٹیکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر پھر بھی وہاں پر کچھ مذہبی حلقوں کا اور کچھ قبائلی حلقوں کا, کچھ روایتی پشتون لیڈرشپ کا کچھ اثر بن سکتا ہے. اگر اسی قسم کے رابطے بن جائے دونوں ممالک کے درمیان, کوئی میڈیٹ کر دے, کوئی قبائلی جرگہ ہو جائے, یا مطلب مجموعی طور پر جماعت اسلامی بھی نے بھی کوشش کی ہے اور دو مذہبی گروہوں نے کوشش کی ہے, مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اسی وجہ سے کہ وہ اپنے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا پروموشن مل سکے, یا ہم مطلب اس کا وہ کہتے ہیں فائدہ لے سکیں. تو یہ نہیں, میرے خیال میں مجموعی طور پر کسی بھی سیاسی جماعت کو آگے آ کر ایک انیشیٹو لینا چاہیے, اور اس میں پھر وہ صرف اپنے نہیں بلکہ دیگر لوگوں کو بھی شامل کر دے. اسلام آباد اور کابل کے درمیان مصالحت کے لیے کوششیں شروع کر دے, تب مسئلہ حل ہوگا. سر, بھارت کی طرف سے ایک اور سوال ہے کہ بھارت نے یہ بھی بولا تھا کہ بارڈر جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں, اور بارڈر مطلب جو کراس بارڈر جو اٹیکس ہو رہے ہیں انہوں نے ٹریڈ ٹیررزم کو اس کو جو ہے وہ دیا. نہیں, وہ تو ہے, مطلب دیکھیں نا افغانستان پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ ٹیررزم نہیں ہے؟ ٹیررزم ہے نا, ٹھیک ہے. اب وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کی طرف سے مطلب کلیم بھی کیے جا رہے ہیں, داعش کی طرف سے بھی کلیم کیا گیا, کچھ اور بھی گروپ سے. یہ تمام جب کلیم ہو رہے ہیں تو ان کی لیڈرشپ کہاں ہے افغانستان میں؟ جب لیڈرشپ وہاں ہے تو ظاہر ہے ان کی رشتے ناطے رابطے وہاں سے ہے. بالکل ہاں, ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم فزیکلی فینسنگ ہوئی ہے, بارڈر بند ہے, نہیں آ سکتے, مگر وہ رابطے تو ہے. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, رابطے تو ہے وہاں سے, تو مطلب اس کی کمان جو ہے نا وہاں سے جو ہدایات موصول ہو رہے ہیں تو وہاں سے ہو رہے ہیں نا. بالکل. بہت بہت شکریہ شمیم سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوا ہے. اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.